الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پلے نہیں بن کے کندے پنچھی تے درویش جنہاں نو تقوی رب دا انہاں نو رزق ہمیش۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں فجر کے وقت جاتے ہیں باہر جاتے ہیں تو جانور جو ہے وہ اپنے اپنے گھونسلوں کو چھوڑ کے نہ انہوں نے رات کے لیے کوئی زیادہ راہ جمع کیا تھا نہ انہوں نے صبح کے لیے زیادہ راہ جمع کیا تھا کہ گھر سے ناشتہ کر کے نکلیں گے۔ وہ نکل پڑتے ہیں تو اپنے اپنے گھونسلے چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے آگے ایک فرشتے کو بھیجا ہوتا ہے جس نے اس کے رزق کو پھیلایا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیتوں میں جو ہے وہ لالیاں چڑیاں جو ہے وہ کھا رہی ہوتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو پہنچایا ہوتا ہے جہاں جہاں سے انہوں نے کھانا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح فقیر بھی جمع نہیں کرتے، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ مہینے کا ڈال لیتے ہیں 2 مہینے کا ڈال لیتے ہیں اور وہ جو ہے وہ اللہ کے توکل پہ چلتے ہیں اور کامیاب ہو کے رات کو سیر ہو کے سو جاتے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے اوپر چلتا ہے، صبح اٹھتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جو دن بھر اس کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیکی کی طرف مائل کرتا ہے اور اس کے لیے رزق کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اور جب وہ بسم اللہ توکلت علی اللہ اور نماز فجر کے بغیر نکلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک شیطان اس کے ساتھ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ پہلے کیا تھا کہ اس کے ساتھ فرشتہ مقرر تھا جو ڈنڈا لے کے وہ سارا دن اس کے آگے آگے چلتا ہے اور اس کو برکتیں اور فیض و برکات ملتی ہے، رزق ملتا ہے۔ لیکن جب وہ ان دونوں چیزیں یعنی نماز فجر کے بغیر نکلتا ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی لاٹھی کو نہیں پکڑتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ وہ شیطان فرشتوں کہتا ہے اب تیرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ اب میرا ہے، اب میں اسے چلاؤں گا۔ اور جب وہ لا حول ولا قوت پڑھتا ہے، نماز فجر پڑھتا ہے تو پھر باہر نکلتا ہے تو فرشتہ شیطان کو کہتا ہے اب اس سے تیرا کوئی لین دین نہیں، چل بھاگ جا۔ اب ہماری مرضی ہے ہم نماز فجر پڑھ کے نکلے تو ہمارے ساتھ جھنڈا رحمت کا ہو، اور ہم لا حول ولا قوت الا باللہ اور نماز فجر کے بغیر نکلیں تو پھر شیطان کا جھنڈا ہمارے ساتھ ہو۔ تو ہم جس کو پسند کریں گے، ہم تو ظاہر پسند کریں گے کہ ہمارے ساتھ رحمت کا جھنڈا ہو اور ہمارے ساتھ برکتوں کا جھنڈا ہو، اللہ کے نور کا جھنڈا ہمارے ساتھ ہو۔ تو جو بندہ اس طرح کرے گا انشاءاللہ عز و جل جو ہے اس کے اوپر رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمایا جائے گا اور سارا دن فرشتے اس کی رہبری اور رہنمائی کریں گے۔ اب جو اس کے برعکس نکلتا ہے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی لڑائیاں ہوتی ہیں، کبھی چینگ موئیاں ہوتی ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے اور کبھی روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کو عام کرو اور طعام کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ اس کے اوپر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بہت زیادہ جو ہے وہ تاکید کی۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پورے اسلام کا مطالعہ کیا اور اسلام کو 2 چیزوں میں پایا، یعنی میں نے پورے اسلام کے جو ہے لوازمات کو دیکھا تو میں نے اسلام کو 2 چیزوں میں پایا، نمبر 1 کھانا کھلانا
نمبر 2 مسلمانوں کو سلام کرنا، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ تو اس میں کیا ہے، یہ پورے کا پورا اسلام ہے، پورے کا پورا دین ہے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس چند مہمان آئے، تو آپ نے ان کے آگے 2 روٹیاں رکھی اور نمک رکھا، 2 روٹیاں بھی رکھ دی، نمک بھی رکھ دیا۔ اب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو دروازہ کھڑکا، جب دروازہ کھٹکایا گیا تو آواز آئی، اللہ کے لیے مجھے کچھ دو۔ تو آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھائی اور اس فقیر کو دے دی۔ ابھی انہوں نے ایک لقمہ بھی نہیں توڑا تھا اور 2 روٹیاں تھی، تو اب جس کو بھوک لگی ہو روٹیاں دو اور وہ بھی چلی جائے، اس کو کلکے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر غصہ کرنا شروع ہو گئے۔ آپ کو مہمان نوازی کا بھی پتہ نہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ مہمان کے آگے سے ساری روٹی نہیں اٹھاتے، ٹکڑا اٹھاتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ دونوں کی دونوں روٹیاں دے دی۔ آپ کو تو مہمان نوازی بھی نہیں آتی، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، جلی گٹی باتیں کر رہے تھے، آپ خاموش تھی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازہ کھٹکا، تو جب آپ باہر گئی، لونڈی باہر گئی، تو ایک لونڈی کے سر کے اوپر روٹیاں تھیں۔ ایک لونڈی جو ہے روٹیاں کا تھال لے کے آئی ہوئی تھی، تو آپ نے اس میں سے گنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18۔ کہتی میری نہیں ہے، یہ میری کوئی نہیں ہے، لے جاؤ واپس۔ اب وہ جاتی ہے تو اپنی مالکن کے پاس جاتی ہے، تو وہ کہتی ہے اچھا اس میں 2 روٹیاں اور رکھو، لے جاؤ۔ وہ 2 روٹیاں رکھتی ہے اور واپس لے آتی، پھر آپ کے پاس دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، یہ روٹیاں آپ کی؟ کہتی میں کہتی نہیں ہے۔ اچھا لاؤ ادھر۔ پھر دیکھتے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 اور 20۔ کہتی میری۔ اب ان مہمانوں کے آگے رکھ دیتی، کہتے پیٹ بھر کے کھاؤ۔ کہتے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ نے ہمارے سے آگے سے روٹیاں کھائی، لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بھی پتہ تھا کہ بدلے 10 ملتی ہیں، تو 10 آپ کو مل گئی، 20 مل گئی روٹیاں، لیکن یہ آپ بتائیں کہ پہلے آپ نے واپس کیوں بھیجی تھی؟ کہتی کہ میں نے اس لیے پہلے روٹیاں واپس بھیجی کہ جب میں نے گنی تو اللہ کا وعدہ تھا کہ ایک بدلے 10 دوں گا، تو یہ 18 تھا، تو میں نے کہا نہیں اس میں کوئی بھید ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اسے واپس لے جاؤ، یہ میری روٹیاں نہیں۔ تو دیکھیں 2 روٹیاں تھی، ساتھ میں کیا رکھا تھا؟ نمک۔ ہمارے پاس کتنی روٹیاں ہوتی ہیں؟ پورا چھابے کا چھابا، دسترخوان بڑا ہوتا ہے، ایک ہم نے قیمہ پکایا ہوتا ہے، ایک ہم نے آلو مٹر پکایا ہوتا ہے، ایک میں گوشت پکایا ہوتا ہے، ایک میں بریانی پکی ہوتی ہے۔ تو وہاں کیا تھا؟ نمک اور ساتھ میں 2 روٹیاں، کبھی وہ بھی نہیں ہوتی۔ اور توکل ان کا کتنا مضبوط تھا کہ اگر میں یہاں پہ بھیجوں گی، اللہ کی راہ میں دوں گی، تو اللہ مجھے لوٹائے گا 10 دنیا میں 70 آخرت میں۔ اگر وہ 1,00,000 گنا بھی بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا سکتا ہے۔ تو 70 اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جمع کر رکھتا ہے، اس کے لیے آخرت کے لیے، اور جو 10 ہوتا ہے وہ دنیا میں لوٹا دیتا ہے۔ تو شیخ شادی سرادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں اس بندے کو ڈھونڈ رہا ہوں جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور وہ کنگال ہو جائے، جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور کنگال ہو جائے، میں اس بندے کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ملا ہی نہیں کہ جو صدقہ ہے رات کرے اور بھوکا رہ جائے، پیاسا رہ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء